اللہ 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 اللہ۔ وعلیکم کلاس، آج ہم نے پڑھنا ہے تختی نمبر 3 زبر، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو چند چیزوں کا بتانا ضروری ہے، ہر تختی سے ہی پہلے، صرف زبر کی تختی سے نہیں پہلے بلکہ ہر تختی سے پہلے ان کو ہر تختی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ جیسے اب یہ زبر کی تختی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو پہلے اس کی شناخت کرائی جائے گی کہ چھوٹی سی ترچھی لائن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی ترچھی لائن ہے، دیکھیں یہ ہوگی اس کی شناخت، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے زبر۔ پہلے شناخت کرانی ہے کہ یہ چھوٹی سی ترچھی لائن ہے، دوسرے نمبر پہ بچوں کو اس کا نام بتانا ہے کہ اس کا نام ہے زبر۔ تیسری چیز اس کا مقام بتانا ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کے اوپر بچوں کو بتائیں گے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ باتیں ان کو یاد بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ مثلا بچوں کو بتانا ہے کہ زبر کو کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر پڑھتے ہیں، یہ تو ان کو آپ نے رٹوا دینا ہے۔ جی، بچوں کو یہ ہم یاد کروائیں گے کہ زبر کو کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر پڑھتے ہیں، مطلب زبر کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کھینچنا نہیں ہے، اور اتنا بھی نہیں اس کو چھوٹا کرنا کہ ایک دم سے جھٹکا محسوس ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں کو نا ہم نے یاد کروا دینا ہے تاکہ جب بچے زبر کو کھینچیں تو پھر اس وقت ہم ان کو بتا سکیں کہ بچے زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ خود جب بولیں گے نا، بتائیں گے کہ کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر، تو ہم ان کو کہیں گے تو آپ نے تو کھینچ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے بچوں کو ورڈ پڑھ کے نہیں سنانا بلکہ رول کے ذریعے ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بچوں سے ہیجے بھی کروانے ہیں اور اس کے رواں بھی۔ ویسے ہم عام طور پر جب بھی پڑھاتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں با زبر با، ٹھیک ہے؟ زبر کو نا زا سیٹی والے نا اگر زبر کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ہی اچھی ساؤنڈ سننے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا۔ جب اتنا پڑھ لیں گے نا تو بچے آگے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو انٹرسٹنگ یہ لگتا ہے تو وہ خود آگے آپ کو پتہ بچے چلنا چاہتے ہیں تو وہ آگے خود ہی شروع کر دیں گے۔ اس ساری تختی کے اندر یہ چیز آپ نے ان بچوں کو مین بتانی ہے کہ یہ جو را ہے نا، تو اس کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، را زبر را، ٹھیک ہے؟ را باریک بھی ہوتا ہے اور را موٹا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر زبر آ جائے گا تو بچوں کو بتانا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر زبر آئے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ را زبر را، زا زبر زا۔ اس تختی کے اندر جب ہم مفردات بچوں کو پڑھائیں گے تو بھی ہم نے تجوید کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ہم نے تختی نمبر 1 میں رکھا ہے۔ سین زبر سا، شین زبر شا۔ اس کے اندر بچے یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ بچے نا آدھا لفظ بول کے نا تو اس کا زبر بھر کے آگے اس کا رواں بول دیتے ہیں، سی زبر سا کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ شی زبر شا، شین پورا نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ دال پورا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح صاد کے اندر بھی بچے سا زبر سا بول دیتے، صاد پورا نہیں بولتے، صاد پورا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں سے کہیں صاد زبر سا، اب صاد زبر سا نہ کہیں، سو موٹا بولیں، ٹھیک ہے؟ واد زبر وا، طا زبر طا، وا زبر وا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا،
قوف زبر قو، بچے اس میں کاف زبر یعنی کا زبر کا کہہ دیتے ہیں، یعنی پورا ورڈ نہیں بولتے. اس چیز میں بچوں کا خصوصی طور پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے. قوف زبر قو، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. جی کلاس اس کے اندر بچوں کو یہ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ اگر یہ حمزہ ہے نا بچوں، تو یہ الف کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش یا جزم کچھ بھی آ جائے نا تو وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے. اس کی کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے کہ اگر یہ الف ہوتا نا تو یہ با سے پہلے ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے تو انہوں نے حمزہ کے باکس میں اس کو بھی لکھا ہے کہ اب اس کے اوپر زبر آ جانے کی وجہ سے یہ حمزہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو یہ چیز خصوصی طور پہ سمجھانی چاہیے. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. ٹھیک ہے، جب بچے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں تو پھر بچوں کو بیچ بیچ میں سے بھی سنا جا سکتا ہے، جیسے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بچے بتائیں سارا. ٹھیک ہے، آگے پیچھے کر کے. اور وہی 6 طریقے جن 6 طریقوں سے ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی تھی، ان طریقوں سے بھی اگر بچوں کا سنا جائے تو رواں بہت اچھا ہو جاتا ہے. یوں بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے میں تو یہی سجیشن دوں گی کہ بچوں کو جب ہم یہ ہیجے کروا رہے ہیں، اس کا نام ہیجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے رواں، اس میں پڑھتے ہیں با، تا، ثا، جا، ح، خ، دا، ذا، رو، زا، سا، شا، ص، ظ، ط، ظ، ق، غ، ف، ق، کا، لا، ما، نا، وا، ہ، آ، یا. اب پہلے جو میں نے کیے تھے وہ ہیجے تھے، یہ ہیں اس کے رواں. تو یہ رواں جب بچوں کو آ جاتے ہیں نا تو اس وقت بچے قرآن پاک میں بھی بہت اچھے طریقے سے چل جاتی ہے. جب ناظرہ شروع کرایا جاتا ہے تو ان کو یعنی کہ ہمارے استاد سے بھی پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم استاد صاحب کو پڑھ کے سنائیں یا قاری ٹیچر کو پڑھ کے سنائیں کہ ہمیں یہ آتا ہے. لیکن اکثر اسکولوں کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے نا اس میں صرف ہیجوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جب وہ بچے ناظرہ میں جاتے ہیں نا تو ان کو یعنی کہ رواں ظاہر ہے پورا قرآن تو نہیں ہیجوں کے ساتھ پڑھنا، تو جب رواں کروایا جاتا ہے تو ان کو بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ بچوں کو اگر ہیجے ایک بار کروائے ہیں تو ایک بار ان کو رواں بھی سمجھا دیں. اور یہ جو رواں میں نے ابھی آپ کو کر کے سنائے تھے نا، یہ کوشش کریں بچوں سے کہیں کم سے کم ٹائم میں اس کو سنائیں. بلکہ میں تو بچوں سے یہاں تک کہتی ہوں کہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک رواں ایک سانس میں سنانے ہیں. اور میں بچوں کو یہ پڑھ کے بھی سناتی ہوں. دیکھیں مجھے دیکھیں میں کیسے بچوں کو کرواتی ہوں. اور آپ نے بھی اس کو ایک سانس میں کروانے کی پریکٹس کروانی بچوں کو. کچھ بچے ہوں گے ان کے سین تک آ کے سانس ٹوٹ جائے گا، لیکن ان اپریشیٹ کریں. جیسے جیسے اپریشیٹ کریں گے وہ بچے زیادہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگلے دن تک بچے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. چلیں ہم اس کو ایک سانس میں پڑھ کے دیکھتے ہیں. با، تا، ثا، جا، ح، خ، دا، ذا، رو، زا، سا، شا، ص، ظ، ط، ظ، ق، غ، ف، ق، کا، لا، ما، نا، وا، ہ، یا. دیکھیں میں تو بڑی ہوں اس لیے میں نے جلدی سے اس کو کور کر لیا، لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. پہلے ان سے کہ ان کے ہیجے ایک سانس میں کریں، پھر اس کے ایک سانس میں کریں، پھر دونوں سے کہ ان کے ایک سانس میں رواں کریں. اس طرح کرتے کراتے کلاس ٹائم میں ہی بچے کوشش کرنا شروع کر دیں گے. بچے تو ایک ہی دن میں 3 لائنوں کو بھی ایک سانس میں کرنے لگے اور اگلے دن تو وہ پورا کر کے سناتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ٹاسک مل چکا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم بچوں کو لے کے چلے تو بچے بہت اچھا ہمیں رسپانس دے سکتے ہیں اور بچوں کے اندر انٹرسٹ بڑھتا ہے. اور بچوں کو موٹیویٹ اس تختی کے اندر بہت کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت مین تختی ہے. تو ویسے تو ساری ہی تختیاں مین ہیں چونکہ یہ یعنی حرکات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. زبر کا دوسرا نام بھی ان کو یاد کروانا چاہیے کہ زبر کا دوسرا ایک اور نام بھی ہے بچوں، اس کا وہ ہے حرکت. ٹھیک ہے، زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ حرکت. جیسے میں نے ادھر اس کا نام بتایا نا، دیکھیں دوسرے نمبر پہ کہ اس کا کیا نام ہے؟ زبر. اور اس کا دوسرا نام بھی یہیں پہ کروا دیں کہ اس کا دوسرا نام حرکت ہے. تو امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ پڑھانے کے لیے پتہ چلا ہوگا. تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.